شراب نوشی پر پابندی لگانے اور دیگر اصلاحات کرنے کے بعد علاؤالدین خلجی نے اب پھر فتوحات کا سلسلہ شروع کیا۔ اس نے 2 بڑے بڑے لشکر تیار کیے۔ ایک لشکر کو اس نے بنگال کے راستے تلنگانہ سے ہوتے ہوئے وارنگل نام کے مشہور و معروف اور مستحکم قلعے پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا، اور دوسرا لشکر خود لے کر وہ قلعہ چتوڑ کو فتح کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ علاؤالدین نے اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھ کر قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ قلعے میں راجپوتوں کا ایک بہت بڑا لشکر تھا۔ اس لشکر نے علاؤالدین خلجی کا جم کر مقابلہ کیا، لیکن علاؤالدین خلجی کی متواتر اور شدید حملوں کا مقابلہ راجپوت زیادہ دیر تک نہ کر سکے۔ اس طرح انہوں نے علاؤالدین خلجی کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، اور علاؤالدین خلجی نے چتوڑ نام کے اس قلعے کو فتح کر لیا۔ علاؤالدین خلجی نے یہ قلعہ اپنے بڑے بیٹے خضر خان کے حوالے کیا، اور اس قلعے کا نام اس نے خضر آباد رکھا۔ چتوڑ کو فتح کرنے کے بعد شہر کے نواح میں ایک کھلے میدان کے اندر علاؤالدین خلجی نے ایک محفل کا انعقاد کیا، جس میں اس نے اپنے سارے سالاروں اور لشکریوں کے سامنے اپنے بیٹے خضر خان کو اپنا ولی عہد مقرر کیا تھا۔ جس وقت علاؤالدین خلجی نے اپنے لشکر کے 2 حصے کرنے کے بعد ایک حصے کو وارنگل پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا، اور دوسرے کو لے کر وہ چتوڑ کی طرف روانہ ہوا، اور اسی دوران ماوراؤں نہر کے منگولوں کو خبر ہو گئی کہ علاؤالدین خلجی کے سارے لشکر دہلی سے روانہ ہو کر مختلف قلعوں کو فتح کرنے کے لیے چلے گئے ہیں، لہٰذا اس موقع پر اگر دہلی پر حملہ کر کے قسمت آزمائی کی جائے تو منگول دہلی پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ ان حالات کے تحت منگولوں کا ایک سالار ترغی ایک بہت بڑا لشکر لے کر ماوراؤں نہر سے نکلا اور ہندوستان کا رخ کیا۔ حالات کی ستم ظریفی کہ منگول سالار ترغی خان کے ماوراؤں نہر سے روانہ اور ہندوستان میں داخل ہونے سے پہلے ہی علاؤالدین خلجی اپنی چتوڑ کی مہم سے فارغ ہو کر دہلی واپس آ چکا تھا، لیکن اس قلعے کو فتح کرنے اور اس کی خوشی میں اس نے اپنے سارے سالاروں، امراء اور لشکریوں کو رخصت پر روانہ کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے لشکر کا آدھا حصہ وارنگل کی طرف بھی گیا ہوا تھا۔ منگولوں کا سالار ترغی خان شکست و ریغ اور تباہی کا کھیل کھیلتا ہوا ہندوستان میں داخل ہوا۔ علاؤالدین خلجی کو منگولوں کے اس لشکر کے آنے اور حملہ آور ہونے کی اطلاع ملی تو وہ بڑا فکرمند ہوا۔ اس کا آدھا لشکر پہلے ہی وارنگل کی طرف تھا، باقی رخصت پر تھا، جبکہ منگول بڑی تیزی سے پیش قدمی کرتے ہوئے دہلی کے قریب پہنچ گئے تھے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے علاؤالدین نے ہمت نہیں ہاری، بلکہ جس قدر مختصر سا لشکر اس کے پاس دہلی میں تھا، اسے لے کر وہ باہر نکلا۔ لشکر کے چاروں طرف خندق کھدوائی اور لشکر گاہ کے آس پاس خار بندی کروا کر تمام راستوں کو اچھی طرح بند کر دیا، تاکہ منگول آتے ہی اس کے لشکر پر حملہ آور نہ ہو سکے۔ اس کے ساتھ ہی تیز رفتار قاصد اپنے امراء اور رخصت پر گئے ہوئے سالاروں کی طرف روانہ کرنے کے ساتھ جو لشکر وارنگل گیا ہوا تھا اسے بھی طلب کر لیا۔ اب منگولوں کا لشکر دریائے جمنا کے کنارے پہنچ گیا۔ منگولوں کے اس لشکر کی تعداد 1,20,000 کے قریب تھی۔ منگولوں نے جب آتے ہی دیکھا کہ علاؤالدین کے پاس جو لشکر ہے اس کے ارد گرد اس نے خندق کھودی ہے، خندق کے نواح میں خاردار تاری بھی لگا دی ہے، تب وہ اس پر حملہ آور ہوتے ہوئے ہچکچائے۔ لہٰذا علاؤالدین پر حملہ آور ہونے کے بجائے انہوں نے دہلی کے اطراف میں حملہ آور ہو کر وہاں لوٹ مار کا بازار گرم کرتے ہوئے اپنی حالت کو استحکام بخشنا شروع کر دیا۔ اس طرح منگولوں نے لوٹ مار کے ان حملوں میں کول اور برن کے مقامات کو خوب لوٹا، لیکن علاؤالدین خلجی پر حملہ آور ہوتے ہوئے ہچکچا رہے تھے، کہیں خاردار تاروں میں الجھ کر نہ رہ جائیں، یا جب وہ خندق کو پار کرنے کی کوشش کرے تو علاؤالدین جوابی کارروائی کرتے ہوئے خندق کو ہی ان کا قبرستان نہ بنا دے۔ لہٰذا انہوں نے ادھر ادھر چھاپے مارتے ہوئے غلہ اور دوسرا سامان جمع کرنا شروع کر دیا۔ علاؤالدین خلجی ابھی کشمکش اور تفکرات میں گھرا ہوا تھا کہ منگولوں کے سردار ترغی خان کو اصل حالات سے آگاہی ہو گئی۔ اس کے مخبروں نے یہ اطلاع کر دی کہ علاؤالدین خلجی کا ایک بہت بڑا لشکر جو وارنگل کی طرف گیا ہوا تھا اسے طلب کر لیا گیا ہے، وہ بڑی برق رفتاری سے دہلی کا رخ کیے ہوئے ہے۔ ترغی خان کے طلایہ گروں نے اسے یہ بھی بتا دیا کہ علاؤالدین خلجی نے جو امراء سالار اور لشکری رخصت پر بھیجے تھے وہ بھی گروہ در گروہ آنا شروع ہو گئے ہیں، اور عنقریب علاؤالدین خلجی کے پاس اپنا پورا لشکر جمع ہو جائے گا، اور جب ایسا ہو چکے گا تو علاؤالدین خلجی خود خاردار تار کو ہٹا کر اور خندق کو عبور کر کے منگولوں پر حملہ آور ہوگا اور انہیں پسپا کر کے دور تک ان کا تعاقب کرے گا۔
یہ خبریں جب منگولوں کے سردار ترغی کو ملی تب وہ بڑا فکر مند ہوا، لہٰذا دہلی پر حملہ آور ہونے کے بجائے اس نے پسپائی اختیار کی اور اپنے لشکر کو لے کر واپس چلا گیا۔ اس طرح ترغی خان اپنے لشکر کو لے کر چلا گیا، لیکن منگول بار بار ہندوستان پر حملہ آور ہو کر قسمت آزما رہے تھے۔ شاید وہ ہندوستان پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ ترغی خان کے جانے کے بعد جب چنگیز خان کا نواسہ ایک اور سالار کے ساتھ ایک بہت بڑا لشکر جمع کر کے ہندوستان میں داخل ہوا، ان حملہ آور منگولوں نے کوہ سوالک پر قبضہ کرایا اور آگے بڑھ کر مزید علاقوں کو روندنا شروع کر دیا۔ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے علاؤالدین خلجی نے اپنے سالار غازی ملک اور ملک کافور کو ایک بہت بڑا لشکر دے کر روانہ کیا، اور اپنے دونوں سالاروں کو روانہ کرتے ہوئے علاؤالدین خلجی نے انہیں نصیحت کی کہ منگولوں پر حملہ آور ہو کر ان کی تباہی اور قتل میں پوری جانفشانی سے کام لیا جائے، ان کے کسی بھی آدمی کو زندہ واپس نہ جانے دیا جائے۔ یہ حکم ملنے کے بعد غازی ملک اور ملک کافور بڑی برق رفتاری سے منگولوں کی طرف بڑھے۔ منگول اور علاؤالدین کے لشکریوں کے درمیان بڑی خونریز جنگ ہوئی، جس میں علاؤالدین کے لشکر نے منگولوں کو بدترین شکست دی۔ ان کے سالاروں کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کے بے شمار لشکریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، باقیوں کو گرفتار کر لیا۔ اس جنگ میں غازی ملک کے ہاتھ 20,000 بہترین گھوڑے بھی لگے تھے۔ اس طرح فتح حاصل کرنے کے بعد قیدیوں اور گھوڑوں کو لے کر غازی ملک اور ملک کافور دونوں علاؤالدین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ علاؤالدین اس فتح پر بے حد خوش ہوا اور اس نے فتح کا جشن منانے کا حکم دیا۔ منگولوں کے لشکر کے دونوں سرداروں کو اس نے قتل کروا دیا۔ 20,000 گھوڑے علاؤالدین خلجی نے اپنے سالاروں اور امراء میں تقسیم کر دیے، اور جو منگول اس جنگ میں گرفتار ہوئے تھے ان سے علاؤالدین نے قلعے کے برجوں کی تعمیر کے لیے کام لینا شروع کر دیا تھا۔ منگولوں کو مار بھگانے کے بعد علاؤالدین خلجی نے اپنے ملتان کے حاکم عین الملک کو مالودہ اور اجین پر حملہ آور ہونے کا حکم دیا۔ عین الملک ایک خاصا بڑا لشکر لے کر ملتان سے نکلا، مالودہ، چندرہری، جالور اور اجین کی فتح کے لیے روانہ ہوا۔ پہلے وہ مالودہ پہنچا، وہاں راجہ پونا 40,000 گھڑ سواروں اور 1,00,000 پیادوں کے زبردست لشکر کے ساتھ عین الملک کے مقابلے پر آیا۔ فریقین میں زبردست معرکہ آرائی ہوئی، جس کے نتیجے میں عین الملک کو فتح اور راجہ کو بدترین شکست اٹھانا پڑی اور راجہ میدان جنگ سے بھاگ گیا۔ عین الملک نے آگے بڑھ کر اجین، دارا نگری اور چندرہری پر قبضہ کر کے علاؤالدین کی خدمت میں فتح نامہ روانہ کیا۔ کہتے ہیں دارالسلطنت میں اس فتح کی بڑی خوشی منائی گئی۔ اس فتح کے بعد علاؤالدین خلجی کی زندگی میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جو علاؤالدین خلجی کے دور حکومت میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ دراصل اس زمانے میں چیتور کا راجہ رتن سین دہلی میں علاؤالدین خلجی کی قید میں تھا۔ علاؤالدین خلجی کو کسی نے بتایا کہ راجہ کی عورتوں میں ایک پدماوتی نام کی عورت ہے جو بلا کی خوبصورت اور حسن میں لاجواب ہے۔ چنانچہ علاؤالدین خلجی نے راجہ رتن سین کو پیغام بھجوایا کہ اگر اسے آزادی کی خواہش ہو تو رانی پدماوتی کو بادشاہ کے ملاحظے کے لیے پیش کرے۔ راجہ نے یہ شرط منظور کر لی اور اپنے چند معتبر آدمیوں کو اپنے علاقوں کی طرف روانہ کیا۔ وہ اس کے بال بچوں اور راجہ پدماوتی کو لے کر دہلی آئیں۔ ان حالات کی خبر جب راجہ کے رشتہ دار راجپوتوں کو ہوئی تو انہوں نے اس پر راجہ کو بڑی لعنت ملامت کی اور فیصلہ کیا کہ اگر راجہ رتن سین نے رانی پدماوتی کو علاؤالدین خلجی کے سامنے پیش کیا تو راجہ کو زہر دے کر ہلاک کر دیں گے تاکہ اپنے خاندان کی عزت اور آبرو کو بچا سکے۔ راجہ رتن سین کی ایک بیٹی تھی جو بڑی عقل مند اور دانشور تھی اور وہ اپنے اور بیگانوں میں ایک ممتاز حیثیت رکھتی تھی۔ اس نے اپنے رشتہ داروں کے ارادوں سے باخبر ہو کر ان سے کہا، میری سمجھ میں ایک تجویز آئی ہے، اگر اس پر عمل کیا جائے تو میرے باپ کی جان اور عزت دونوں کو بچایا جا سکتا ہے، لہٰذا میں تم لوگوں سے کہوں گی کہ میرے باپ کو زہر دینے کا ارادہ ترک کیا جائے۔ اس نے بتایا، تجویز یہ ہے کہ راجپوت جان بازوں کا ایک گروہ مسلح ہو کر دہلی جائے۔ جب رات ایک پہر گزر جائے تو یہ گروہ دہلی میں داخل ہو کر یہ مشہور کر دے کہ رانی پدماوتی اپنے لواحقین کے ساتھ دہلی میں داخل ہو گئی ہے تاکہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو۔ راجہ رتن سین کی بیٹی نے یہ بھی کہا، راجپوت زندان کے پاس پہنچ کر رک جائیں اور اپنی تلواروں کو نیام سے باہر نکالیں اور قید خانے پر حملہ کر دیں۔ وہاں کے پاسبانوں کو قتل کر کے میرے باپ کو نکال کر ایک گھوڑے پر سوار کر کے جلد از جلد اپنے علاقوں کی طرف بھاگ پڑیں
اس طرح جب میرے باپ کو زندان سے رہا کروا لیا جائے گا تو پدماوتی کو علاؤدین کے سامنے پیش کرنے سے انکار کر دیا جائے گا۔ راجپوتوں نے راجہ کی لڑکی کی یہ تجویز پسند کی اور اس پر عمل کرنے کا تہیہ کر لیا۔ راجپوتوں کا ایک مسلح گروہ پالکیوں میں سوار ہو کر دہلی کی طرف روانہ ہوا۔ دہلی میں انہوں نے رانی پدماوتی کے آنے کی خبر مشہور کر دی۔ زندان کے قریب پہنچ کر ان لوگوں نے قید خانے پر حملہ کر دیا۔ دربان اور محافظوں کو قتل کر کے ان لوگوں نے راجہ رتن سین کو قید سے نکال لیا اور ایک تیز رفتار گھوڑے پر سوار کر کے کوہستانی سلسلے کی طرف روانہ کر دیا۔ شاہی لشکر کے شہسواروں نے ان راجپوتوں کا پیچھا کیا۔ راستے میں ان کے ساتھ کئی جھڑپیں ہوئیں۔ راجپوتوں کی اکثریت کو انہوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا، تاہم راجہ رتن سین کوہستانی سلسلے کی طرف بھاگ کر اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس علاقے کا حاکم چونکہ علاؤدین خلجی کا بیٹا خضر تھا، لہٰذا اس حادثے کو خضر خان کی غفلت اور کوتاہی قرار دیا گیا۔ لہٰذا اس علاقے کی حکومت سے خضر خان کو ہٹا کر دہلی بلا لیا گیا۔ راجہ رتن سین کے بھانجے کو اس علاقے کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ راجہ رتن سین کا بھانجا اس وقت علاؤدین خلجی کے لشکر میں ایک سالار کی حیثیت سے شامل تھا اور ہمیشہ علاؤدین خلجی کا مطیع اور فرمانبردار رہا۔ اس طرح یہ حادثہ اپنے انجام کو پہنچا۔ اس حادثے کے بعد علاؤدین خلجی کو ایک بار پھر حملہ آور منگولوں کا سامنا کرنا پڑا۔ دراصل منگولوں کا ایک اور لشکر اپنے پہلے ہلاک ہو جانے والے منگول سالاروں کا بدلہ لینے کے لیے ایک شخص گنگ کی سرکردگی میں ہندوستان میں داخل ہوا۔ یہ بھی منگولوں کا ایک بہت بڑا لشکر تھا اور اس کا سالار گنگ ملتان کی اطراف سے ہوتا ہوا سوالک پہنچا۔ علاؤدین خلجی کو خبر ہوئی کہ منگولوں کا ایک اور سالار جس کا نام گنگ ہے ایک بہت بڑا لشکر لے کر ہندوستان میں داخل ہوا ہے اور حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ تب علاؤدین خلجی نے اپنے سالار غازی ملک کو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ غازی ملک دریائے سندھ کے کنارے اپنے لشکر کے ساتھ خیمہ زن ہو گیا۔ منگول جب مختلف علاقوں کو لوٹتے ہوئے گرمیوں کے موسم میں دریائے سندھ کے کنارے پہنچے تو غازی ملک اپنے لشکر کے ساتھ ان کے ساتھ ٹکرا گیا۔ غازی ملک علاؤدین خلجی کے بہترین سالاروں میں شمار کیا جاتا تھا۔ اس نے نہ صرف منگولوں پر جان لیوا حملہ کرتے ہوئے ان کے لشکر کی اکثریت کو موت کے گھاٹ اتار دیا بلکہ ان کے سپہ سالار اعلیٰ گنگ کو گرفتار کر لیا۔ اس کے گرفتار ہونے پر جو منگول لشکری بچ گئے تھے وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ حملہ آور منگولوں کی تعداد 60,000 کے لگ بھگ تھی۔ غازی ملک کے ان پر حملہ آور ہونے سے منگولوں کا ایسا قتل عام کیا گیا کہ بمشکل ان میں سے 3-4 ہزار کو اپنی جانیں بچا کر بھاگنے کا موقع ملا۔ اس دوران جب منگول بھاگے تو ان کے پڑاؤ میں ان کے بیوی بچوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ اس فتح کے بعد غازی ملک دہلی کی طرف روانہ ہوا۔ قیدیوں کو علاؤدین کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ منگولوں کے سالار گنگ کے علاوہ دوسرے قیدیوں کو بھی ختم کروا دیا گیا اور جو منگولوں کے قیدی بیوی بچے ہاتھ آئے تھے انہیں سارے ملک میں غلاموں کی طرح ان کی خرید و فروخت کر دی گئی۔ منگول جب بھی ہندوستان پر حملہ آور ہوئے علاؤدین کے ہاتھوں کیونکہ انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑتا تھا، لہٰذا وہ بار بار اپنے شکست خوردہ لشکریوں اور سالاروں کا انتقام لینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ گنگ کی ہلاکت اور شکست کے بعد ایک اور منگول لشکر ہندوستان میں داخل ہوا۔ اس لشکر کے سردار اور سالار کا نام اقبال مند تھا۔ یہ بہت بڑا لشکر لے کر ہندوستان کی طرف آیا اور تباہی و بربادی کا بازار گرم کر دیا۔ علاؤدین خلجی نے منگولوں کے مقابلہ کرنے کے لیے پھر اپنے نامور سالار غازی ملک کو روانہ کیا۔ غازی ملک پہلے کی طرح پھر منگولوں سے ٹکرایا۔ منگولوں کو اس نے بدترین شکست دی۔ منگولوں کی کثرت کو اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بہت کم کو بھاگنے کا موقع ملا۔ اس طرح غازی ملک نے نہ صرف عام منگول لشکریوں کا خاتمہ کیا بلکہ جنگ کے دوران اس کے سالار اعلیٰ اقبال مند پر حملہ آور ہو کر اس کا بھی خاتمہ کر دیا گیا۔ اس شکست کے بعد منگولوں کے حوصلے پست ہو گئے اور انہوں نے پھر کبھی علاؤدین خلجی کے دور حکومت میں ہندوستان پر حملہ آور ہونے کی جرأت اور جسارت نہ کی۔ منگولوں کے حملوں سے کس قدر سکون ملنے کے بعد علاؤدین خلجی نے دکن کی طرف توجہ دی۔ دراصل دکن میں دیوگڑھ کا راجہ علاؤدین خلجی کا مطیع اور فرمانبردار اور خراج گزار تھا۔ یہ وہی راجہ رام دیو تھا جس سے مال و دولت حاصل کرنے کے بعد علاؤدین خلجی نے تخت و تاج حاصل کیا تھا۔ دیوگڑھ کے راجہ رام دیو نے لگاتار 3 سال سے خراج ادا نہ کیا تھا۔ ساتھ ہی علاؤدین خلجی کے مخبر جو بڑی تیزی سے کام کر رہے تھے
وہ علاؤالدین خلجی کو یہ بھی خبریں دینے لگے تھے کہ رام دیو کے افعال اور کردار سے بغاوت کی بو بھی آنے لگی ہے۔ یہ صورتحال علاؤالدین خلجی کے لیے یقیناً ناقابل برداشت تھی، لہٰذا اس نے ایک لشکر جس کی تعداد لگ بھگ 1,00,000 کے قریب تھی ملک کافور کی کمانداری میں روانہ کیا۔ ساتھ ہی اس نے گجرات میں اپنے حاکم الغ خان کی طرف بھی پیغام بھجوایا کہ وہ ملک کافور کے ساتھ مل کر رام دیو کو اپنے سامنے زیر اور متی کرے اور اس سے گزشتہ 3 سال کا خراج وصول کرے جس وقت یہ مہم درپیش تھی۔ کہتے ہیں اس وقت علاؤالدین خلجی کی بیوی رانی کنول دیوی جو مسلمان ہو چکی تھی اور اپنے حسن و جمال میں اپنی مثال آپ تھی، وہ علاؤالدین خلجی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی، سلطان محترم، جس وقت میں دکن میں راجہ رائے کرن کی رانی تھی اس وقت میری 2 بیٹیاں تھیں۔ اب میں تو اسلام قبول کر کے آپ کے حرم میں داخل ہو گئی، لیکن میری دونوں بیٹیاں رائے کرن کے پاس رہ گئی ہیں۔ اب مجھے پتہ چلا ہے کہ میری ایک بیٹی کا تو انتقال ہو چکا ہے، البتہ دوسری بیٹی ابھی زندہ ہے۔ جب وہ مجھ سے جدا ہوئی تو 4 برس کی تھی، اب سنا ہے جوان ہو گئی ہے، انتہا درجے کی خوبصورت اور نام اس کا دیولدی ہے۔ اس موقع پر کنول دیوی نے علاؤالدین خلجی سے اپنی بیٹی سے ملنے اور اسے حاصل کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اپنی ملکہ کنول دیوی کی اس خواہش کے جواب میں علاؤالدین خلجی نے گجرات کے اپنے حاکم الغ خان کی طرف پیغام بھجوایا کہ وہ کنول دیوی کی بیٹی دیولدی کو ہر صورت میں راجہ رائے کرن سے حاصل کرے۔ علاؤالدین خلجی نے یہ بھی پیغام بھجوایا کہ دیولدی کے حاصل کرنے میں اگر کسی پر سختی بھی کرنا پڑے تو اس سے بھی گریز نہ کیا جائے اور ہر صورت میں دیولدی کو حاصل کر کے اسے دہلی پہنچانے کا اہتمام کیا جائے۔ علاؤالدین خلجی کا یہ حکم پا کر الغ خان ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ گجرات سے نکلا اور ملک کافور سے جا ملا۔ یہ لشکر بکلانا کی طرف بڑھا اور راجہ رائے کرن کی طرف پیغام بھجوایا کہ وہ کنول دیوی کی بیٹی دیولدی کو ان کے حوالے کر دے، لیکن راجہ کرن رائے نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس انکار کے جواب میں الغ خان اور راجہ کرن کے درمیان کئی جنگیں ہوئیں، لیکن ان جنگوں کا کوئی نتیجہ نہ نکلا اور ہر بار جنگ کے بعد رائے کرن اپنے قلعے میں محصور ہو جاتا۔ راجہ رائے کرن نے جب دیکھا کہ اس پر مسلمانوں کا دباؤ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے تو اس نے مسلمانوں کے خلاف دیوگڑھ کے راجہ رام دیو سے مدد حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اور رام دیو دونوں مل کر مسلمانوں کا مقابلہ کرے اور انہیں واپس جانے پر مجبور کر دے۔ اس موقع پر ایک مصیبت اٹھ کھڑی ہوئی اور وہ یہ کہ رام دیو کا ایک بیٹا تھا، نام اس کا منگل دیو تھا، اور وہ راجہ رائے کرن کی بیٹی دیولدی سے غائبانہ محبت کرتا تھا اور اس سے شادی کرنے کا خواہش مند تھا، لیکن راجہ رائے کرن کسی بھی صورت اپنی بیٹی دیولدی کو منگل دیو کے ساتھ بیانے کے لیے تیار نہ تھا، اس لیے کہ دیوگڑھ کا راجہ رام دیو اور اس کا بیٹا منگل دیو مرہٹا قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ ہندو چونکہ مرہٹوں کو اچھوت خیال کرتے ہیں، اس لیے انہیں اپنے آپ سے کمتر اور حقیر جانتے ہیں۔ اس بنا پر رائے کرن اپنی بیٹی دیولدی کو رام دیو کے بیٹے منگل دیو سے بیانے سے گریزا تھا۔